ذالکا یہ اسماء اشارہ میں سے ہے اور دور کے لیے آتا ہے، یہاں پہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مین اس کا بنے گا یہ کتاب اور قرآن اس سے مراد ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب لا نہیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی لا آئے گا اس کا مین ہوگا نہیں، یہ کتاب نہیں، ریب شک، وہ شک جو دل میں کھٹکا ڈالے، تردد ڈالے۔ فی کا مطلب ہے میں یعنی ان، اور ہی کا مطلب ہے اس اور اس، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حرف جر سے مجرور ہو کے اس کے نیچے زیر آئی ہے، ویسے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو اس کا اکٹھا مین کیسے بنے گا؟ فی ہی، اس میں ہدن ہدایت رہنمائی، لام زیر لی حروف جرہ میں سے حرف جر، اور کیا ہے لام زیر لی کمپنی کے لیے، اور متقین تقویٰ سے ہے، اور متقین کا مطلب ہے ڈرنے والے، ڈرنے والے، بچنے والے۔ آیت میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کسی زمانے میں یہود مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے، اپنی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق اور انبیاء سے سننے کے بعد وہ مدینہ میں اور اس کے قرب و جوار میں آباد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو یہاں پہ انہی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب تو ہے کہ جن کے بارے میں آپ اپنی کتابوں میں پیشن گوئی پڑھ چکے ہیں، یہ وہی نبی تو ہیں جن کے بارے میں آپ اپنے انبیاء سے سن چکے ہیں۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس کے علاوہ مالک بن سیف جو کہ ایک بڑا منافق تھا، وہ عام مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات بھی ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں، یہ وہ نبی نہیں جس کے ہم منتظر تھے، تو اس کو بھی رفع کرنے کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے آیت کے آخر میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کن کن کی؟ متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ رہنمائی کرتا ہے تقوی دار لوگوں کی۔ تو ہدن ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور متقین تقوی والوں کی۔ تو ہدایت کے بارے میں تو ہم سورہ فاتحہ میں مفصل پڑھ چکے ہیں، یہاں پر ہم تقوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ متقین جو کہ تقوی سے ہے، تقوی والے کو متقی کہا جاتا ہے، اور تقوی کا لغوی معنی ہے ڈرنا، بچنا۔ تقوی کا اصطلاحی معنی ہے نفس کو ان ضرر رساں چیزوں سے محفوظ رکھنا جو اخروی لحاظ سے نقصان دہ ہوں۔ تقوی کے مختلف درجے آتے ہیں۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ تقوی کا درمیانی درجہ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، ہر گناہ، ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی کا اعلیٰ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حلال اور مباح چیزوں سے بھی بچائے، ان حلال اور مباح چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے سے حجاب بنتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے سے آڑ بنتی ہوں۔